کربلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا نحمده نصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. کچھ باتیں پیش کرنے سے قبل منبر سے لے کر مجمع تک سارے لوگ اجتماعی شکل میں سراپا ادب بن کر پورے جوش و خروش کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنا ہے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور اس کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں کہ ہم اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ وقت کے ایک بہت بڑے عارف باللہ کی بارگاہ میں آج ان کے عرس مقدس کے حسین موقع پر اپنے دل کی دنیا ہری کر رہے ہیں. سب سے زیادہ فیض اسے ملے گا جو اس محفل میں سب سے زیادہ با ادب بیٹھے گا. سبحان اللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب سال میں ایک دو بار مینائی دیوانوں کے بیچ مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے. نہ جانے کس میکدے سے آپ نے جام محبت پیا ہے کہ آپ کا انداز بولتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. خدا کرے کہ یہ نشہ تا حیات آپ پر چڑھا رہے ہیں. ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہت دیدور اور دانشمند عالم اہل سنت قاری عظیم حضرت علامہ قاری نثار احمد مینائی صاحب صدر المدرسین امیر العلوم مینائیہ سے صاحب عرس کی حیات و خدمات پر اور ان کی عظمت و شان پر بہت معتبر خطاب آپ سماعت کر رہے تھے. مجھے حکم ملا ہے کہ میں آج اس عظیم ہستی کی شان میں کچھ بولنے کی کوشش کروں. بہت کچھ تو نہیں بول سکتا، میں جتنا بھی بولوں گا آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے سمندر سے قطرے لے لیے ہیں، کیونکہ جن کی زندگیوں پر زہد غالب ہوتا ہے،
جن کی حیات پر ترک دنیا کا رنگ ہوتا ہے، وہ ایک انجمن نہیں بلکہ، اور وہ ایک داستان کی کتاب نہیں بلکہ وہ ایک پوری لائبریری ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو پکڑنے کے لیے گلی گلی میں چلتے ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ محبوب العلماء کے قدموں کو چومنے کے لیے دنیا کو بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جو دنیا پکڑتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بحیثیت دنیا دور رہتا ہے تو دنیا اس کے سائے کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ حضور محبوب العلماء والمشائخ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ اگر ہم صرف ان کے ناموں پر گفتگو کریں اور ایک سرسری خطبہ پیش کرنے کی کوشش کریں تو بھی آج کا وقت ہمارے لیے بہت تنگ ہو رہا ہے۔ ٹھیک 11 بجے ہمیں قل شریف کی عظیم تقریب کو بھی منانا ہے اور صاحب عرس کے فیضان سے اپنے دل کو منور کرنا ہے۔ اس سے پہلے ان کی سچی اولاد اور ان کے فیضان کا ایک مجسم اور ان کی عنایتوں کا ایک حسین پیکر جسے کبھی عزیز حسن نام دیا گیا، اور جب اس عزیز حسن کا حسن بڑھا اور اس کے حسن نے ترقی کی، عمل کی راہ پر، زہد کی راہ پر، خدمت سنیت کی راہ پر، تو ایک نہیں پیر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوگوں کی زبانوں پر چھا گیا۔ بڑا ہے وہ بھی محبوب العلماء کہتا ہے، چھوٹا ہے وہ بھی محبوب العلماء کہتا ہے۔ وہ علماء کے بھی محبوب تھے، بزرگوں کے بھی محبوب تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری ضیائی، حضور محبوب العلماء والمشائخ، دربار عالیہ مینائیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ قدرت کا ذرا انتظام دیکھو، والدین نے شاید سوچا بھی نہ ہو کہ اپنے بچے کا جو نام دے رہے ہیں اس کمال کا بچہ بنے گا کہ نام کے ساتھ وہ کام کا بچہ ہوگا۔ آج کسی کا نام شمس القمر ہوتا ہے مگر چہرہ کالا ہوتا ہے، کسی کا نام شمس الضحیٰ ہوتا ہے مگر رنگ اس کا کالا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نام سے اس کا وجود متفق نہیں ہو رہا ہے۔ جب چہرہ کالا ہے تو شمس الضحیٰ کس طرح، جب چہرہ کالا ہے تو شمس القمر کس طرح، مگر میرے ممدوح کی حالت دیکھو، میرے موصوف کی حالت دیکھو۔ والدین نے جو نام دیا تھا وہ نام 2 حصوں میں بٹا تھا، عزیز حسن۔ اللہ اکبر، الحمدللہ آپ مکمل طور پر عزیز بھی تھے اور مکمل طور پر حسن بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء تشریف رکھتے ہیں عزیز یہ عربی لفظ ہے، عزیز کا معنی 2 ہوتا ہے۔ اگر عربی اعتبار سے دیکھو تو عزیز کا معنی غالب، اللہ کے لیے نا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، تو عربی زبان میں عزیز کا معنی غالب ہے۔ آپ ذرا اس اعتبار سے آپ اپنے ممدوح کی زندگی کو دیکھو، غالب آنا، کسی پر بھاری پڑ جانا، کسی پر چھا جانا اور کسی کے اوپر بھاری پڑ جانا، اس
کو کہتے ہیں غلبہ۔ ہم آپ بھی کسی پر بھاری پڑتے ہیں، کوئی کسی پر اپنی تقریر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنی خطابت سے بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنی طاقت سے بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنے روب سے بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنے حسن سے بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنی آواز میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر اپنی شاطرانہ چال سے بھاری پڑ جاتا ہے، مگر یہ بھاری پڑنا اہل علم میں کوئی بہت بڑا معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ بھاری پڑنا وقتی ہوتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے، اس کی زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے گفتگو آپ سے کیا، ہم گفتگو میں آپ پر غالب آ گئے، ہماری دلیلیں طاقتور تھیں، ہم نے آپ کو کمزور کر دیا، ہم نے خطابت میں آپ کو نیچے دکھا دیا۔ یہ غلبہ کوئی بہت بڑا معنی نہیں رکھتا، آئے دن کوئی نہ کوئی کسی پر غالب آتا ہے، ہم بھی کسی پر غالب آتے ہیں اور کسی دوسرے موقع پر وہ ہم پہ غالب آتا ہے، تو یہ غلبہ کوئی معنی خیز نہیں ہوتا۔ اے محبوب العلماء کے دیوانوں، اصلی غلبہ وہ ہے جو خدمت میں غالب آ جائے، جو دین کے کام میں غالب آ جائے، جو مسلک کے کام میں غالب آ جائے، جو اسلام کے فروغ میں غالب آ جائے، جو مسلک کو پھیلانے میں غالب آ جائے۔ کیا یہ بھی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ محبوب العلماء صرف اپنوں پہ غالب نہیں آئے، بلکہ گونڈا میں جا کر دیکھ لو، آج بھی مسجدوں کے مینار بولتے ہیں کہ جب تک چاند کی چاندنی رہے گی، جب تک سورج کی روشنی رہے گی، جب تک دریا میں روانی رہے گی، یہ مینار کی بلندیاں بتائیں گی کوئی یہاں غلبہ پا کے گیا ہے، کوئی یہاں غالب ہو کے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ مینائیہ، فیضان دربار عالیہ مینائیہ، صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ مینائیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آج ہم غالب آئے کسی پر، 10 منٹ چرچا ہوا ختم ہو گیا، 2-4 دن تبصرے ہوئے ختم ہو گیا، ہم مناظرے میں کسی پر غالب آ گئے، 2-4 دن گفتگو میں چرچا رہا ختم ہو گیا، لیکن جو خدمتوں میں غالب آتا ہے، جو دین کے کام میں غالب آ جاتا ہے، جو مسلک کو پھیلانے میں غالب آتا ہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، راتوں دن آتے رہتے ہیں، جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے، یہ زمین کی بستی بھی بولے گی ہاں کوئی غلبہ پا کے گیا ہے، یہ عرش کی بلندی بتائے گی کوئی غلبہ پا کے گیا ہے۔ آج محبوب العلماء اپنے مزار میں ہیں، مگر یہ دیوانوں کی حاضری بتا رہی ہے، اے جانے والے تم مغلوب ہو کے نہیں گیا ہے، غیروں پہ غالب ہو کے گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غالب ہو کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک عزیز کا معنی اردو میں لیجئے تو پیارا، اللہ اردو میں عزیز کا معنی پیارا، ایسے پیارے ہوئے، ایسے پیارے ہوئے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا اور ان پڑھ طبقہ بھی انہیں پیار سے دیکھتا۔ ہم نے نہیں دیکھی کہ نفرتیں کی آنکھیں ان کی طرف اٹھتی ہوں، ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے تئیں کہیں بغض و حسد کا ماحول ہو، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے تعلق سے کہیں حسد کا بازار گرم ہو، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی تذکرہ آپ کا چھڑا ہے، جس نے بہت زیادہ نہیں بھی دیکھا ہے اس نے کہا نہیں بہت نیک شخص تھے، یہ ان کے پیارے ہونے کی سند ہے۔ تو اللہ نے والدین کی زبان پر وہ نام جاری کر دیا کہ نام کے 2 حصے تھے اور دونوں حصوں کے اعتبار سے آپ بالکل اسم با مسمى ثابت ہوئے ہیں، عزیز، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ حسن، یاد کر لیجئے گا، دوسرا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ یہ حسن بھی حسن اتفاق عربی ہی لفظ ہے اور گرامر کے اعتبار سے یہ صفت مشبہ ہے۔ حسن، حسن حسن تو جانتے ہی نا، آپ کو سمجھا لے کے حسن، تو حسن بھی 2 طرح ہوتا ہے، حسن بھی 2 طرح ہوتا ہے، ایک ہے ظاہری حسن جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک ہے باطنی حسن جسے عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ ظاہری حسن، اللہ تعالیٰ نے حضور محبوب العلماء کو کامل طور پر ظاہری حسن
से भी नवाजा था और कामिल तौर पर बातनी हुस्न से भी नवाजा था। आप जाहिरी हुस्न में यूं कह सकते हो, आप यूं कह सकते हो कि 2020 तक हमने एक ऐसा पैकर देखा है जिसका कद लंबा था, जिसकी पेशानी चौड़ी थी। आप ये कह सकते हो हमने एक जात देखी है जिसकी गर्दन मुतवस्सित मीडियम थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीना कुशादा था। सुभान अल्लाह। सीना कुशादा होना, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि कुशादा सीना ये बताता है कि इसके दिल में लोगों के लिए वसाअत मौजूद है, ये वसाअत ज़र्फ़ी वाला है, ये वसाअत ज़र्फ़ी रखता है। हुजूर महबूबुल उलमा कुशादा सीना थे। हमने देखा, अगरचे 2-4 ही मुलाकातें सही, आपके मुबारक कान में जरा सी तवालत थी और बुढ़ापे की वजह से आखिरी वक्त में हमने जब देखा तो आपके रुखसार कमजोरी की वजह से कुछ दब गए थे, मगर बारीक लबों पर जैसे कोई आलिम आता या कोई मुरीद आता, कोई मिलने वाला आता तो इस खंदा पेशानी के साथ मिलते कि उन बारीक लबों पर हल्की तबस्सुम की लकीर खिल जाती जो उस हुस्न में इजाफा कर देती थी। हमने देखा है कि हुजूर महबूबुल उलमा की दाढ़ी घनी थी, मगर हदीसे रसूल की आईने में हजरत की मोछें पस्त थी, मोछें पस्त और दाढ़ी आपकी घनी हुई थी। और जब हमने हाथों में मुसाफा मिलाया तो मैंने गौर किया, आपकी कलाइयां चौड़ी थी और आपकी उंगलियां कुछ लंबी थी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुस्ने फाल के तौर पर बोल सकता हूं कि लंबी उंगली और कुशादा कलाई ये इशारा था कि इनके अंदर सखावत बहुत ज्यादा है, ये जूदो नवाल वाले हैं, ये अता करने वाले हैं। तो आपके अंदर अगर इन चीजों को हम इकट्ठा करते हैं कि जिसका कद लंबा हो, पेशानी चौड़ी हो, गर्दन मुतवस्सित हो, कान में कुछ दराजगी हो और चेहरे और रुखसार में गोश्त कम हो और उसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट हो, पेशानी कुशादा हो, पेशानी कुशादा हो, चेहरा और उसका सीना चौड़ा हो, उसकी कलाई चौड़ी हो, उंगलियां लंबी हो और रंग अल्हम्दुलिल्लाह इतना हसीन रंग जो सबसे हसीन रंग कहा जाता है, यानी गंदुमी रंग जो मायल बसुर्खी हो, सुर्खी की तरफ मायल और गंदुमी रंग हो, वो हसीन रंग। इन तमाम चीजों को जब हम इकट्ठा करके तसव्वुर की दुनिया में एक जिस्म का नाम देते हैं तो महबूबुल उलमा भर के उभर के आते हैं। ये हुस्ने ज़ाहिरी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख अल्लामा शेर मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बातनी हुस्न जरा देखो, मैंने कहा था ना हुस्न का भी 2 माना। ये हुआ ज़ाहिरी हुस्न जो एक हसीन पैकर की शक्ल में हमें नजर आते थे, बैठे रहते थे कुर्सी पर मगर हमारी निगाहों के मरकज बने रहते थे। और बातनी हुस्न क्या है? अल्लामा निसार अहमद मीनाई तशरीफ फरमा है, मैं कहना चाहता हूँ बातनी हुस्न है अखलाक, जिसका अखलाक अच्छा हो। आमतौर पर अखलाक का माना जो लोग लेते हैं मैं वो नहीं लेता हूँ। अखलाक का माना लोग यूं लेते हैं कि मुस्कुरा के कोई मिल ले बस उसी को कह दिया ये अखलाकमंद है, किसी ने अच्छी दावत करा दी तो समझो वो अखलाकमंद है, किसी ने नजराना पेश कर दिया समझो वो अखलाकमंद है। ये अखलाकमंद होने की पक्की दलील नहीं है, ये अखलाक की सिर्फ एक निशानी है, ये अखलाक की सिर्फ एक अलामत है, ये अखलाक की सिर्फ एक पहचान है कि मुस्कुरा के मिला जाए, मेहमान की जियाफत की जाए, किसी के काम आया जाए, किसी से मुस्कुरा के मिला जाए। ये मुकम्मल अखलाक नहीं है बल्कि ये अखलाक की एक पहचान है। मुकम्मल अखलाक क्या है? फरमाते हैं उलमा कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में एक फितरी और एक पैदाइशी अच्छाई अता फरमा देता है, वो अच्छाई उसके कल्बो जिगर में छाई रहती है। वो फितरी अच्छाई हर जगह अपना असर दिखाया करती है। उस फितरी अच्छाई का काम यह होता है कि बड़ों की ताजीम भी
کرے, علماء کی عزت بھی کرے, عوام کا کام بھی کرے, اپنوں کو بھی نوازے, غیروں کے بھی نوازے. جہاں ایک طرف اس کے سینے میں شجاعت ہو, وہی دوسری طرف تواضع انکساری بھی ہو. جہاں ایک طرف اس کے دل میں باطل سے لڑنے کا ولولہ ہو, وہی اپنوں کے لیے پیار کا ساغر بھی ہو. جہاں ایک طرف اس کے اندر جذبہ عبادت ہو, وہی دوسری طرف اللہ کی راہ میں جان دینے کا بھی جذبہ ہو. جب یہ چیزیں کسی میں بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ حسن باطنی والا ہے. الحمدللہ محبوب العلماء میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کرو تو اصاغر نوازی بھی ہے, قدر علماء بھی ہے, عزت مشائخ بھی ہے, بزرگوں کی تعظیم بھی ہے, اپنوں کو بھی نوازتے ہیں, غیروں کو بھی نوازتے ہیں, اور باطل سے اس طرح ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں کہ تنہا ایک تھے مگر گونڈا شہر کو چمکا کے چلے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, دربار عالیہ مینائیہ, فیضان دربار عالیہ مینائیہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ میرا مختصر تبصرہ ہوا عزیز حسن پر. اب آگے ترقی کیجئے. ابھی ایک مولانا صاحب بھی بول رہے تھے کہ ان کے پیر نے ان کو محبوب العلماء کا لقب دیا. یہ سچائی ہے. محبوب مینا, محبوب مینا, مگر جب وہ مینا کے محبوب ہوئے تو مینا اس قدر بلند ہستی کا نام ہے کہ ان کے فیضان سے آپ محبوب العلماء والمشائخ بھی ہو گئے. کیسے تھے وہ محبوب العلماء والمشائخ؟ پیر نے مرید تو بہتوں کو کیا تھا مگر درجہ محبوبیت انہی کو عطا فرمایا تھا. مریدی میں بہت سارے لوگ آئے مگر کسی کو محبوب کا لقب دیا تو حضرت کی ذات تھی. وہ ان کا دیا ہوا لقب کس طرح کام آیا, بہت لمبی وضاحت نہ کر کے میں جماعت اہل سنت کی 3 شخصیتوں کا نام لیتا ہوں, اور وہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ جیسے دیگ میں چاول بنے اور آپ تھوڑا سا چاول لے کر دیکھ لو کہ پوری دیگ تیار ہے کہ نہیں. ایک ایک چاول دیکھنا تو پڑتا نہیں, چند چاول دیکھ لو پتا چل جاتا ہے ہاں دیگ تیار ہے. 3 ہستیاں حضور محبوب مینا کی زندگی میں 3 ہستیاں جماعت اہل سنت کی ایسی تھیں کہ اگر وہ تینوں کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو کہہ دو جماعت اہل سنت متفق ہو گئی. سبحان اللہ. ایک ہستی کا نام تاج الشریعہ ہے اور ایک ہستی کا نام شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی ہے, اور تیسری ہستی جو اب بھی حیات ہے حضور محدث کبیر مدظ اللہ العلی ہے, شہزادہ صدر شریعت علامہ محدث کبیر. میں ان تینوں ہستیوں کے حوالے سے آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان مینائیوں کے بیچ میں اور اس سراپا قدس کے موقع پر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محبوب العلماء کیسے تھے. ان پر لکھی گئی کتاب اور علماء کی زبانی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ ایسا نپا تلا جملہ بولتے تھے کہ آپ کے جملوں میں اعلی حضرت کی طرز تحریر نظر آتی تھی. فتاوی رضویہ پر اس قدر مکمل پکڑ تھی تاج الشریعہ کو کہ آپ کے فتووں کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ فتاوی رضویہ کی عکس جمیل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ کسی عام پیر کا نام نہیں تھا. بڑے بڑے پیر جن کی تاریخ لینے کے لیے کسی اور پیر کو ذریعہ بناتے, اس پیر کا نام تاج الشریعہ تھا. حضور تاج الشریعہ تقوی کے معاملے میں اور جملوں کی وضاحت کے معاملے میں اور کیا بولیں ناپ تول کر بولنے میں وہ اعلی حضرت کے مکمل مظہر تھے. حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کسی طریقے سے ایک دن موضوع آ گیا. کیا موضوع آیا؟ یہ جو عام طور پر چل رہا ہے نا
जो आज मारिफत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, तरीक़त के नाम पर आज लोगों पर इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, वो कहते हैं माज़अल्लाह शरीयत और है, तरीक़त और है। मगर मेरे आला हजरत ने ये कसौटी बताई है कि शरीयत बाल है और उसी बाल में मांग निकाल दो, वो तरीक़त है। तो जब बाल नहीं तो मांग कहां से निकलेगी? तो जहां शरीयत नहीं वहां तरीक़त हो ही नहीं सकती है। तो हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में ऐसे ही बाबाओं का तज़किरा छिड़ा, जो बाबा अपनी उंगलियों में कई कई अंगूठियां पहनते हो, जो बड़े बड़े झोंटे रखते हो, जो कहते हो नमाज की माज़अल्लाह क्या जरूरत। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने 25 साल तक जंगल में पत्ते खाया, उस शेख जिलानी ने ये कहा, जब शैतान ने कहा अब्दुल कादिर तुम पर इबादत माफ हो गई, तो आपने माज़अल्लाह पढ़ा, लाहौल पढ़ा और कहा तुम मरदूद शैतान है। जब मेरे आका पे माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर पे कहां से माफ हो सकती है? ऐसे बेजा और फर्जी बाबाओं का जब तज़किरा छिड़ा तो ताजुश शरिया ने महबूबुल उलमा की सनद दे दी। फरमाया बरजस्ता लोगों, हमारे सामने इन बाबाओं का तज़किरा मत करो, हमारे सामने ऐसे बाबाओं का जिक्र मत छेड़ो। अख्तर रजा सिर्फ एक बाबा को जानता है जो गोंडा में मौजूद है और मसलके आला हजरत का काम कर रहे हैं, जो सुन्नियत का काम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, फैजाने दरबारे आलिया मीनाइया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस बारगाह में बड़े बड़े पीरों के लिए मदह नहीं होती, जिस बारगाह में बड़े बड़े मशहूर खुतबा का जिक्र नहीं आता, उस बारगाह ताजे शरीयत में हुजूर महबूबुल उलमा का इस शान से जिक्र छिड़ना इस बात की सनद है कि वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया महबूब मीना से मोहब्बत रखते थे, और जब मोहब्बत रखते हैं तो उनके ये महबूब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शारह बुखारी की का शान इल्म, अल्लाह अकबर, आप पर फिक्ह का रंग गालिब था, आपके ऊपर तफक्कुह का रंग गालिब था, तभी तो अहले बरकात ने उनको बरकाती मुफ्ती कहा था। आज 4-5 फतवा लिखने वाले अपने को बरकाती मुफ्ती लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर शारह बुखारी ही इस दर्जे पर थे कि अहले मारहरा ने उन्हें बरकाती मुफ्ती कहा था। हुजूर शारह बुखारी ने बाबा अलैहिर्रहमा हुजूर महबूब मीना को किसी मकतब में नहीं, किसी आम मदरसे में नहीं, बल्कि बागे फिरदौस, आबरूए अहले सुन्नत, जो सुन्नियों का मरकज है इल्म का, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में, जहां के फारिगीन तलबा भी दूसरे इदारों में मसनदे हदीस पर बैठने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इल्म का मरकज जामिया अशरफिया, वहां हमारे बाबा हुजूर महबूब मीना तशरीफ ले गए, वो भी शारह बुखारी की मईयत में तशरीफ ले गए। तलबा का कहना है कि हमने अपनी निगाहों से देखा, हमने अपनी निगाहों से देखा कि हुजूर शारह बुखारी सिर्फ तन्हा उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शारह बुखारी के एहतराम करने की वजह से वहां के दीगर असातिज़ा ने भी आपका गायब दर्जे एहतराम किया, आपका अदब किया, आपकी बारगाह में अदबनामा पेश किया। इससे पता चला कि अहले सुन्नत का जो मरकज है और जो इल्म का संगम है, उस मरकज़े इल्म और अदब में जब मेरे ममदूह महबूब हो गए तो छोटे छोटे इदारों में भी महबूब है, मकातिब में भी महबूब है, इसलिए उन्हें महबूबुल उलमा कहा जा सकता। ये सनद है हमारे लिए कि आप महबूबुल उलमा हैं। और मुहद्दिसे कबीर की निगाह रहमत का क्या कहना। हुजूर मुहद्दिसे कबीर की वो शान है कि आप एक निस्बत के जरिए आला हजरत के शागिर्द हैं, एक वास्ते से
آپ کے والد گرامی صدر الشریعہ جو ڈائریکٹ تلمذ حاصل ہے اعلیٰ حضرت سے، اور محدث کبیر کو شرف تلمذ حاصل ہے صدر الشریعہ سے، تو صرف ایک واسطے سے آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ آپ کی حاضر جوابی اور آپ کی حاضر دماغی میں نے خود دیکھی ہے۔ میں نے ان کے پاس کچھ کتابیں پڑھی، شرح جامی میں پڑھ رہا تھا۔ شرح جامی کی ایک بحث ہے حاصل و محصول، جو بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے۔ حضور محدث کبیر چونکہ سفر پر رہتے تھے اور کثرت سفر کی وجہ سے آپ پر اونگھ غالب رہتی تھی۔ کبھی کبھی درسگاہ میں آپ پر جب نیند طاری ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر آدھا جملہ بول چکے تھے، آنکھ کھلنے کے بعد وہیں سے آگے شروع کرتے تھے۔ یہ ان کی حاضری دماغ ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی حاضر دماغی ہے۔ محدث کبیر کی حیثیت اس وقت جماعت اہل سنت میں جد العلماء کی حیثیت ہے۔ آپ اس وقت تمام علماء کے، آپ کو چاہے ابو العلماء کہا جائے یا ہم لوگوں کے اعتبار سے جد العلماء کہا جائے، اتنی بڑی شان ہے محدث کبیر کی، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود جب بابا حضور کا وصال ہوا ہے تو صرف 10-20 کلومیٹر سے نہیں بلکہ گھوسی سے اتنی مصروف ذات کا تشریف لانا اور بابا حضور کے جنازے میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدر الشریعہ کے شہزادے محدث کبیر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں بتا رہی ہے کہ آپ محبوب العلماء والمشائخ تھے۔ محبوب العلماء والمشائخ سارے علماء کو نہیں، علماء کی ہم نے 3 مثالیں دے دی جن کی حیثیت جماعت اہل سنت میں ایسی حیثیت ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جتنی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یا تو ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ تو اس لیے آپ محبوب العلماء والمشائخ ہیں، مگر عوام میں، مریدوں میں، محبت کی زبان میں انہیں بابا حضور، ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بابا حضور۔ بابا کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، بابا کا معنی ہوتا ہے سرپرست، بابا کا معنی ہوتا ہے جو چھوٹوں پر شفیق ہو، جو چھوٹوں سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اکبر، آپ کو یقیناً یہ زیب دیتا تھا۔ آپ کے اندر کیسی محبت تھی، آپ اپنے مریدوں کی خیریت لیتے اور اساتذہ کرام کی آپ اس قدر خیریت سے آگاہ رہتے کہ کوئی ضروری نہیں کہ مہینہ مکمل ہو تبھی تنخواہ لینا۔ آج تو مہینے پورے ہونے کے بعد کبھی دوسرے مہینے بھی آ جاتے ہیں مگر لوگ تنخواہ کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ بابا حضور نے وہ سربراہی نہیں کی ہے جو جبری سربراہی ہو، وہ حکومت نہیں کی ہے جو جبری حکومت ہو، بلکہ آپ کے اوپر سلسلہ چشت کا اس قدر فیضان تھا کہ جیسے غریب نواز نے اجمیر سے دلوں پر حکومت کی ہے، ایسے میرے بابا حضور نے دلوں پر حکومت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عام بولی میں انہیں ہم محبوب العلماء کہتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ خصوصیت یہ آج نبیر شاہ ضیاء الدین علیہ الرحمہ، ان کی مقدس اولاد ہے بابا، میں چاہتا ہوں کہ اولاد کی ثنا خوانی کر کے ان کے آبا اجداد کا فیضان آج لے لوں، ان کے واسطے سے ان کے باپ دادا کا فیضان آج لے لوں۔ نبیر حضور شاہ جیہ حضرت محبوب العلماء والمشائخ کی ایک شان یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، میں اپنی بیتی سنانے جا رہا ہوں۔ آج حال یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہتا، کثرت کے ساتھ بہت سارے ایسے بھی مشائخ ہیں اور خانقاہ والے ہیں جو مہمان بننا تو جانتے ہیں مگر مہمان بنانا نہیں جانتے۔ یہ سچائی ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ مہمان بننا جانتے ہیں، مہمان بنانا نہیں سیکھا انہوں نے کسی کتاب میں۔ انہوں نے شاید میزبانی کا سبق نہیں پڑھا کہ میزبانی بھی کی جاتی ہے۔ میں پہلی بار جب امیر العلوم مینائیہ گونڈا میں علامہ نثار احمد صاحب کے ذریعے جو مجھے دعوت ملی بابا حضور کے حکم سے،
तो मैं जब वहाँ हाजिर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल की आवाज़ बोल रहा हूँ। हमारे उलमा जो स्टेज के उलमा हैं, शोरा हैं, उनकी ज़बान पर एक जुमला मशहूर है कि जलसा करने के बाद वहाँ से भाग आओ, चाहे प्लेटफार्म पे पड़े रहो। बोलते हैं लोग कि जलसा करने के बाद वहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जलसे से पहले बड़ी इज्जत होती है और जलसे के बाद इज्जत नहीं होती है, इसलिए वहाँ से निकल आओ, चाहे प्लेटफार्म पे जिंदगी गुजारो, जब ट्रेन मिले तो चले जाना। मगर बाबा हुजूर ने एक अलग तस्वुर कायम किया। सुभान अल्लाह। उन्होंने इस रविश से हटकर एक दूसरी रविश दिखाई है। जो पीरों के लिए इज्जत होती है, मीनाइया आलिया मीनाइया खानका वो खानका है, और उस खानकाह के वो अजीम सज्जादा थे जिन्होंने ये तसव्वुर दिया कि जैसे तुम पीर की इज्जत करते हो ऐसे तुम आलिम की भी इज्जत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी गाड़ी कई बजे है, ये हमें नहीं सोचना था कि मेरी गाड़ी 2:30 बजे है। उनके चंद मुरीदों ने कहा कि मौलाना साहब आप बेफिक्र होके सो जाइए, आपका जब टाइम होगा हम लोग गाड़ी में पहुंचा देंगे आपको। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात तो बड़ी छोटी है। कोई कहेगा कि ये इनको आराम मिला इसलिए बोल रहे हैं, ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम भी वही सुन्नत अपनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा हुजूर के यहाँ आलिम की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कि उन्होंने सिर्फ ये मुरीदों को नहीं सिखाया कि पीर की इज्जत करनी चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ना इसकी फिक्र थी कि मेरी चप्पल गायब हो जाएगी, ना इसकी फिक्र थी कि मेरी गाड़ी छूट जाएगी। मैं बेफिक्र होकर के आराम करता रहा और मुरीदों ने मुझे गाड़ी तक पहुंचा दिया वक्त पर। उसी वक्त मुझे याद आया था कि ये तो वो अखलाक है जो मेरे मुस्तफा के अखलाक का पता देता है कि मुस्तफा की बारगाह में एक मेहमान पहुंचा था, मेरे आका ने उस मामूली मेहमान की इतनी इज्जत की कि मारे शर्म के बिस्तर पर पेशाब कर दिया और सुबह सवेरे भग गया। जब वापस आके देखा तो क्या देखा, जिन उंगलियों के इशारे से चांद तो टुकड़ों में बंटता है, सूरज पलट आता है, वही मुकद्दस उंगलियां अपने हाथों से पानी डाल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान की इज्जत कर लो कि मेहमान शर्मिंदा हो जाए, इसको कहते हैं मेजबानी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस अखलाक का अगर मजहर पीराने इज़ाम में हमने जिनको देखा है उनमें सरे फहरिस्त नाम महबूबुल उलमा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज है, मसलके आला हजरत का अलल ऐलान मामला। आज अभी बयान हो रहा था कि बरकाती फैजान किन किन पर है। कुछ तो वजह रही होगी कि आला हजरत जैसी अबकरी शख्सियत ने अगर सर झुकाया तो चौखटे मारहरा पर झुकाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो वजह रही होगी जिसने पीर और मुरीद के असरारो रुमूज को सिर्फ सीखा नहीं कौम को सिखा दिया, जिसने तसव्वुफ का सबक पूरी दुनिया को पढ़ा दिया। उस अजीम हस्ती ने अगर दामने इरादत थामा तो मारहरा को थामा है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो मारहरा अजीम और आला हजरत वहीं के मुरीद बने हैं। लेकिन वाह रे आला हजरत की क्या शान थी, क्या बसीरत थी, क्या तफक्कुह था, क्या इश्क़ रसूल था, उनके अंदर क्या शान बुजुर्गी थी कि आपने सुना होगा कि पहली ही मुलाकात में पीर ने मुरीद भी किया, खलीफा भी बनाया और सारे सिलसिलों की इजाजत भी दे दी और सारे वजीफे की भी इजाजत दे दी। तो एक शहजादे थे हजरत अबुल हुसैन नूरी मियाँ, उन्होंने आंख उठा के देखा आले रसूल को, ताज्जुब की निगाह से देखा तो पीर चूंकि रोशन ज़मीर थे, उन्होंने दिल की आवाज़ पढ़ लिया, शहजादे ताज्जुब क्या करते हो, मैंने खानदान का तरीका नहीं बदला, आज मुरीद ही बदला लग रहा है, आज मैंने मुरीद ही बदला हुआ पाया है। अबुल हुसैन नूरी ने कहा क्या मतलब, तो हजरत ने फरमाया लोग आते हैं तो दिलों पर कुछ
کچھ میل لے کے آتے ہیں، مگر احمد رضا شیشہ کی طرح دل لے کے آیا ہے۔ عشق رسول سے اس کا دل منور ہے، اس لیے میں نے سب کچھ دے دیا۔ یہی تک لوگ بیان کرتے ہیں، مگر آج میں آگے بیان کر دوں۔ آگے بھی پیر نے کہا، وہ پیر صاحب نے اور بھی کچھ کہا تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانے اعلیٰ حضرت میں دو اعلیٰ حضرت تھے، ایک اعلیٰ حضرت وہ تھے جو بزرگی کے اعلیٰ حضرت تھے، ایک اعلیٰ حضرت تھے وہ قلم کے اعلیٰ حضرت تھے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت قلم کے بھی اعلیٰ حضرت تھے اور میرے اعلیٰ حضرت بزرگی میں بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر تصوف کے شہسوار نہ ہوتے تو ان کے پیر نے یہ کیوں کہا تھا کہ اے ابو الحسین نوری سنو سنو، آج کے بعد ہمارے بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے چھوٹی کتابیں ہوں چاہے بڑی کتابیں ہوں، ان ساری کتابوں کو پریس کے حوالے اس وقت کیا جائے جب بریلی کے احمد رضا دیکھ لیں، جب بریلی کے اعلیٰ حضرت دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں اگر مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں انگریزی کتاب کی اصلاح کیا کروں گا؟ اگر مجھے مراٹھی نہیں آتی تو میں مراٹھی کتاب کی اصلاح کیسے کروں گا؟ ان کے پیر نے کہا آج کے بعد جتنی کتابیں ہیں، تو کیا وہ کتابیں بہار شریعت تھی؟ کیا وہ کتابیں تعمیر ادب تھی؟ کیا وہ کتابیں نورانی تعلیم تھی؟ نہیں نہیں، ان اکابر علماء نے، مرحلہ کے بزرگوں نے تصوف میں بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی، جن کتابوں پر نظر ثانی کے لیے ان کے پیر نے کہا۔ پتا چلا امام احمد رضا جہاں پر قلم کے شہسوار تھے وہی تصوف کے بھی شہسوار تھے۔ ان کے پیر نے کہا اے ابو الحسین نوری میاں سنو سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا ان کتابوں میں جو اضافہ کر دے وہ ہمارے بزرگوں کا اضافہ ہوگا، اور جو مٹا دے وہ ہمارے بزرگوں کا مٹانا ہوگا۔ ابو الحسین نوری میاں کو تعجب ہوا کہ کتنی بڑی فدائیت ہے، یہ کتنی بڑی دیوانگی ہے کہ احمد رضا کو کیا کیا دے رہے ہیں۔ تو پیر نے کہا تعجب مت کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مدینے کے سرکار کہلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تبصرے کے بعد میں کہنا چاہوں گا، آج کے پیران اعظام، آج کے مشائخ طریقت، آج کے خانقاہوں پر احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے جو ادب سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ادب و احترام کا جذبہ دیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کا احسان ہم علماء پر بھی ہے، ہمارے مشائخ اور پیروں پر بھی ہے۔ مگر کچھ خانقاہوں کو چھوڑ کر کتنی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں احمد رضا تو کہہ دیتے مگر اعلیٰ حضرت جلدی منہ سے نہیں نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے محبوب مینا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے احسان شناس تھے، اور اعلیٰ حضرت کے کیسے مداح تھے کہ آپ سلسلے چشت کے بزرگ ہیں، مگر اور خانقاہوں کی طرح نہیں۔ آپ کی موجودگی میں آپ کے اساتذہ کھل کے اعلیٰ حضرت پہ تقریر کر رہے ہیں، کھل کے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ پتا چلا یہ وہی محبت کا اثر تھا جو بابا میں اعلیٰ حضرت کی محبت تھی، تو بابا کے یہاں کے اساتذہ میں بھی اعلیٰ حضرت کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مالک میں کہیں سے رہتی ہے نہ کمی تو مملوکوں میں بھی اس کا اثر آ جاتا ہے۔ حضور بابا علیہ الرحمہ والرضوان باوجود کی خاندان چشت کے بزرگ تھے اور سلسلے چشتیہ کو فروغ دے رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اس طرح عام کیا کہ اپنے ملفوظات میں کہہ گئے کہ جب تک قیامت آئے گی معیار سنیت اعلیٰ حضرت کا نام رہے گا۔ اگر ایمان کو جانچنا ہے تو احمد رضا کے مسلک پہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے بابا حضور کی کہ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کو خوب زیادہ وضاحت کی گئی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کھل کر کے نعرہ لگایا گیا، بابا حضور کے سامنے ان کے اساتذہ دبتے نہیں تھے بلکہ بڑی محبتوں کے ساتھ میں نے مولانا مذکر صاحب کو دیکھا ہے، مفتی امان الرب صاحب کو دیکھا ہے، علامہ نثار مینائی کو دیکھا ہے کہ یہ بابانگے دہل اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور بابا حضور کے چہروں پہ خوشیوں کے آثار نمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، واہ۔ یہ ہر ایک پیر کو اعلیٰ حضرت کے اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز خدمت کے حوالے سے
الحمدللہ آج اگر خانقاہ ہے تو ایک مسجد بھی چاہیے تاکہ جو خانقاہ کے مرید ہوں اس مسجد میں نماز پڑھ لیں. اس سے اٹھ کر سوچ نہیں ہوتی، اس سے بلند ہو کر کے اور سوچ نہیں ہوتی، مگر اس زاہدانہ لباس میں، اس تارکانہ پیکر میں کتنی اونچی سوچ تھی. ہماری فکر کا پرندہ ان بلندیوں تک اڑ کے نہیں جا سکتا جن بلندیوں پر میرے ممدوح محبوب العلماء نے کام کر کے دکھا دیا. بڑے بڑے اثر و رسوخ والے اور ہزاروں اور دسیوں ملکوں کا سفر کرنے والے، ڈالر دینار اور ریال سے اپنے آپ کو بھر لینے والے، صرف خانقاہ کے بغل میں ایک معمولی مسجد بنانے تک رہ گئے، مگر صرف چند دیہاتوں میں سفر کرنے والا وہ تاریخ الدنیا جسے پیر نے محبوب کہہ دیا تھا، ایسا محبوب بنا کہ خانقاہ کی ایک مسجد نہیں بلکہ 20 مسجد تعمیر کر کے بتا دیا کہ مسجدیں بنانا یہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ جب تک یہ مینار کی بلندیاں ہیں، بابا حضور کے تربت انور پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی. سبحان اللہ آمین. بہت ساری خصوصیات کے آپ کے اندر غربہ پروری، اللہ اکبر. آج یہ چیز ہم سنیوں سے بہت دور ہو رہی. اے میکدے میناہی کے متلاشیوں اور اس جامع محبت سے اپنے آپ کو سرشار کرنے والوں، یہ برکاتی فقیر تمہیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ بابا حضور میں غربہ پروری بہت زیادہ تھی. غربہ پروری وہ نہیں ہے کہ بینر میں چھپوا دو کہ کل ہم چشمہ بٹوائیں گے. یہ تو دکھانے والی بات زیادہ ہوتی ہے اور پالنے والی بات زیادہ ہوتی ہے. غریبوں کو اس طرح پالا جاتا ہے اور غریبوں کی پرورش میں اچھا اجر اس وقت ملتا ہے جب انداز مصطفیٰ جان رحمت کا ہو. حضرت جابر صحابی رسول ہیں، بڑے غریب ہیں، مگر حضور نے، میں تفصیل میں نہ جا کر بتا دوں، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ میرے آقا رحمت نے حضرت جابر کی غریبی بھی دور کر دی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ایسا کیا کہ حضرت جابر کا گھوڑا خرید لیا اور خرید کر کے تحفہ بنا کے واپس کر دیا. پیسہ بھی دے دیا، سواری بھی دے دیا. میرے آقا نے دیکھا ان کو سواری کی بھی ضرورت ہے، انہیں پیسے کی بھی ضرورت ہے، تو پہلے گھوڑا خریدا اور پھر تحفہ سے واپس کر دیا. تو گویا مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں غریبوں کی ایسی مدد کرو کہ ان کی عزت بھی باقی رہے، ان کا ناموس بھی سلامت رہے، ان کی عزت کا تحفظ کرو. دوسرے لفظوں میں یوں کہو، داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اس طریقے سے بابا حضور نے اپنے مریدوں میں دسیوں غریب بچے اور بچیوں کی شادی کرا کے یہ بتا دیا کہ وہ ہرے رنگ کا لباس پہننے والا جس کے چہرے پر زہد کا رنگ غالب تھا، حقیقت میں وہ سنت مصطفیٰ کا ایسا مظہر تھا کہ جس نے مریدوں کی جیب پر نظر نہیں ڈالی بلکہ مریدوں کی مدد کر کے مصطفیٰ کی سنت ادا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محبوب العلماء والمشائخ، فیضان دربار عالیہ مینائیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. باتیں بہت ہیں، معاملے بہت ہیں. یہ صرف میں نے کہا تھا کہ وہ جود و سخا اور کمالات اور خوبیوں کے ہماری ناقص سوچ کے اعتبار سے وہ ایک سمندر ہے، اسی سمندر سے ہم چند قطرے لے کر آپ کے لبوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ آج بابا حضور کی نگاہیں حضور صاحب سجادہ حضرت عزت معاب علی وقار محترم المقام لائق سے احترام حضرت حسن سعید عرف جمال مینا کے ذریعے ہم پہنچنا چاہتے ہیں محبوب مینا کے دربار میں. اور محبوب مینا
مدینہ کے وسیلے سے ہم شاہ ضیاءالدین علیہ رحمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ ابر رحمت تیرے مرکب پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رہبتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ قل کی تقریب